السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 47۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح بخاری کی حدیث آج ہمارے سبق میں شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت عمدہ فرمان ہے اللہ کے نبی کا، اور اس میں بہت سی باتیں سمجھنے والی ہیں اور پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے عقیدے میں ہونی چاہیے، ہماری سوچ میں ہونی چاہیے، ہمارے نظریے میں ہونی چاہیے کہ توفیق جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے، وہ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ اس کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور یہ اتفاقی عقیدہ ہے۔ پہلی بات تو اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے خیر ہی چاہتا ہے۔ اللہ نے جب بندے کو دو راستے دیے، یہ خیر کا ہے، یہ شر کا ہے، لیکن اللہ کی جو توقع ہے، اللہ کی جو خواہش ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ اپنے بندوں سے خیر ہی چاہتے ہیں۔ یہ بات شر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ بندے جو ہیں وہ شر کریں اور وہ عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہمیشہ اللہ کی یہ خواہش اور رہی ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ شیطان کے راستے پہ نہ چلیں، بلکہ وہ میرے راستے کو اختیار کریں، خیر کا راستہ اختیار کریں، ہر وہ نیکی کو اختیار کریں جسے قرآن اور سنت نے نیکی کہا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہمارے عقیدے میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ بندوں سے خیر ہی کی توقع کرتا ہے۔ راستے دو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، راستے دو ہیں، چوائس ہماری ہوتی ہے، لیکن اب ہم اگر شر کو ہماری چوائس شر ہوگا، برائی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بندوں سے وہ شر چاہتا تھا، نہیں، ہم نے وہ کرنا تھا تو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا۔ ہم نے نیکی کرنی تھی تو اللہ نے نیکی لکھ دی، تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بندوں سے خیر ہی کا جو ہے نا وہ ارادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہمارے عقیدے میں ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو دین کی سمجھ ہے یہ بھی اللہ کی توفیق ہی سے آتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ چار کتابیں پڑھنے لگ جائے اور پڑھ لے اور کہے کہ میں عالم اور فقیہ اور یہ بن گیا ہوں، نہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی توفیق شامل۔ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم دنیا کی کوئی سے بڑی کتاب علمی پڑھ لیں، ہمارے اندر وہ پختہ علم نہیں آئے گا، راسخ علم نہیں آئے گا، پختہ علم نہیں آئے گا، اتھینٹک علم نہیں آئے گا، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرنے لگتا ہے اس کو اللہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، کیونکہ اللہ توفیق ہی دین کی اس بندی کو دیتے ہیں جو اللہ کا مقرب اور مقربہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس سٹیج پہ آ کے ایک مقربین کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مقربین جو بندے ہیں، محبین جو بندے ہیں، ان کے اندر وہ شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ سٹیج بڑا اہم سٹیج ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے معاشرے میں فقدان ہے، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو دین سے دوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، قربتیں نہیں رہی دین سے، اور جو دین حاصل کر رہے ہیں ان کو بڑی تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ طبقہ جو ہے یہ تو معاشرے سے بہت الگ تھلگ طبقہ ہے، ان کو تو جدیدیت کا نہیں پتہ، ان کو ماڈرنزم کا نہیں پتہ، ان کو فیشنزم کا نہیں پتہ، مطلب اس طرح کی چیزوں سے ہم اپنی ایک خامی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو سٹیج ہے یہ بہت اعلیٰ سٹیج ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ
یفقہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی نا فقاہت دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ مطلب جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں خضوع و خشوع آنے لگتا ہے، کیونکہ وہ ترجمے پہ غور کرتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے تراجم کو پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے تو ڈر خوف اس کے اندر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، قیامت کی علامات ہیں، یہ ہیں وہ، عذاب یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے۔ تو خواتین پڑھ رہی ہوں تو بے حیائی کی جو آیات اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی والوں کو یہ عذاب ملے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو خواتین ڈرتی ہیں، خشیت ان کے اندر آتی ہے، تقوی للہیت ان کے اندر آتی ہے، یہ ہے یفقہ فی الدین۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے کہ وہ قرآن کے مفاہیم اور مطالعے پر غور فکر کر کے نئی چیزوں کو اجتہادات کے ذریعے جو ہے نا وہ اخذ کرتے ہیں۔ اجتہاد اسی کا معنی ہے۔ خیر یہ جو آخری سٹیج ہے نا یفقہ فی الدین، یہ ائمہ محدثین کے بعد بڑے سیدھا سیدھا لوگ ہیں جن کو نصیب ہوتا ہے۔ باقی یفقہ فی الدین کا نارمل جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دین کے اوپر، دینی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا تھوڑا مختصر سا تھا۔ تو اس میں جو بیسک بات وہ یہی ہے کہ میں یرید اللہ بھی، اللہ ارادہ، اللہ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ارادہ ایک دو طرح کے اللہ تعالیٰ کے ارادے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ارادہ کونیہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور دوسرا ارادہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے۔ میں مثال سے کر دیتا ہوں آسان، کہ مثال کیا، اگر اللہ ارادہ کرتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو اب یہ اللہ کا ارادہ بھی ہے اور اس میں اللہ کی رضا بھی ہے کہ بندہ نماز پڑھے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ چوری کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے کہ بندہ چوری کرے، یعنی کہ اللہ کے ارادے کے بغیر تو وہ کام نہیں ہوا، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ بندے کی چوائس ہے۔ اللہ کی چوائس کیا ہے؟ وہ نیکی کرے۔ اللہ کی چوائس کیا ہے؟ کہ وہ بندہ نیک اعمال کرے۔ تو یہ دو طرح کے ارادے ہیں، ہم ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اللہ نے چاہا ہے، اللہ راضی تھا تو ایسا ہوا ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ برے کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور نیکی کے کاموں میں اللہ کا ارادہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ تو دین کی جب اللہ سمجھ دیتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ میں یرید اللہ بھی، اللہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ بندہ دین سیکھے، تو جب بندہ دین سیکھنے کا ارادہ کر لیتا ہے بندہ بھی، تو پھر اللہ اس کی رضا کے طور پہ کیا دیتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔